صبر رازوں کو کھولنے کی بہت بڑی کنجی ہے۔ آج حرم مکہ میں امام کعبہ نے سورہ یوسف کی آیات نماز فجر میں تلاوت کی۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت پیغامات ہیں اس سورہ میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھواتے ہیں اور چوری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ واہ کیسا ہے انداز! کبھی قرب دینے کے لیے الزام بھی لگوایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو رہا ہو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر دی تو کتنا خوبصورت جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر اپنے تمام امور کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یاد رکھیں، مومن حالات سے گھبراتا نہیں۔ کیسا ہے مالک کا انداز! ادھر باپ یعقوب اور بیٹے یوسف کو ملانے کی تدبیر فرما رہا ہے اور دوسری طرف اس کا بندہ صبر سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ واہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بادشاہ بنانے کے لیے کبھی کنویں میں، پھر بیچا جاتا ہے، پھر قید، پھر مصر کا بادشاہ۔ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر کے آپ کو بادشاہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اگر یہ علم ہوتا جس کو ہم کنویں میں ڈال رہے ہیں اس نے مصر کا بادشاہ بن جانا ہے تو کبھی نہ پھینکتے۔ جنوری 2020 کی حاضری کے بعد ظاہری طور پر حرمین شریفین کی حاضری کا سلسلہ منقطع ہوا۔ اس دوران حاضری کی تڑپ رکھنے والوں پر کیا گزرتی رہی۔ ہر ایک ہجر کی کیفیت میں محبت محبوب کو محسوس کرتا رہا۔ جیسے ہی عمرہ سے پابندی کا سلسلہ ختم ہوا، دل حاضری کی تڑپ میں مچلنے لگا۔ تو محترم بھائی عبدالرزاق نے میری عمرہ کی حاضری کا اہتمام کیا۔ اللہ محترم بھائی کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اس حاضری میں جس کا آغاز 19 مارچ 2022 کو ہوا اور 20 مارچ کی صبح شہر مکہ کی دل نشین فضاؤں نے معطر کیا۔ شہر مکہ میں داخل ہوتے وقت عجیب کیفیت تھی۔ دل، زبان اور اعضاء شکر کی کیفیت کا مزہ لے رہے تھے۔ سامان ہوٹل میں رکھ کے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے برکات اور بخشش سے نوازنے کے لیے آواز دی جا رہی ہو۔ جیسے ہی صحن حرم پھر مطاف میں حاضر ہوئے، جی بھر کر بیت اللہ کی طرف دیکھنے کے لیے اپنی ندامت بھری نگاہوں کو اٹھایا تو مجھ سمیت تمام ساتھیوں نے عشق و محبت میں بلند آواز سے گڑ گڑا کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ہم قریب آ کر کیوں رو رہے ہیں؟ بس کیا بتائیں، کچھ جدائی کے دنوں میں گزرے ہوئے لمحات کی کیفیات اور کچھ قرب کے جلووں کی مستی۔ صفا مروہ، ماں کی ممتا اور اللہ کی رضا۔ دین اسلام کے مرتب کردہ نظام میں ہمیشہ ایک جامع پیغام ملتا ہے۔ دوران عمرہ جب صفا اور مروہ کے درمیان حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کو ادا کر رہا تھا تو اچانک دل میں بات آئی۔ یہ دوڑ جو ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے تھی اتنی مقبول ہو گئی کہ تا قیامت امت پر لازم کر دی گئی۔ اس دوڑ میں خاص بات کیا ہے جو دوسروں سے مختلف ہے؟ یہ محض دوڑ نہ تھی، اس میں ماں کی ممتا کی عظیم قربانی تھی۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ گھاس نہ پانی، اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر وہاں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ پیاس سے تڑپتا ہے تو ماں اپنی محبت کو پورا کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگاتی ہے۔ جب اپنی کوشش کر لیتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی جاری ہو چکا ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ واہ، اتنا مقدس پانی کیسے ملا؟ جب ماں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو زمزم ملتا ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال اس کے حکموں کے مطابق اور تعمیل میں کیا جائے تو زمزم ملتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح پیغام ہے، تم ذرا اس کے نام پر شفقت کو محبت سے جذب کرو، وہ اللہ تمہارے وجود سے قیامت تک کے لیے فیض جاری کر دے گا، جیسا کہ زمزم میں ہوا۔ ایک آواز پر
سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بوقت تہجد جب ذہن حرم میں لوگوں کے جوک در جوک آمد کا منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ ہر رنگ، نسل، قوم کے لوگ، مختلف بولیاں بولنے والے ایک ہی مقام پر سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہے۔ پھر کمال منظر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ عبادت کا ہر وہ طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے اپنایا جا رہا ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، امامت ہوتی ہے تو ہر کیفیت کے لوگ ایک ہی صف میں قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے امت ایک نہیں ہو سکتی؟ جو امت کے ایک نہ ہونے کی آواز لگاتا ہے وہ شیطان کی بولی بولتا ہے۔ ہماری بقا ایک ہونے میں ہی ہے۔ فرقہ حرام ہے، ہم حرام کام کو کیوں اختیار کریں؟ یاد رکھیں، عبادات کے انداز کا مختلف ہونا فرقہ بندی نہیں، فرقہ اپنے ذوق اور تحقیق پر اتنا ڈٹ جانا کہ دوسروں کو اس بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے کا نام ہے۔ الحمدللہ ہمارا مرکز ایک ہے، وحدت کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ بس یہ سمجھے کہ ہم یہاں اکٹھے ہونے کے بعد کیوں بکھر جاتے ہیں؟ ہمارے درمیان پھوٹ کون ڈالتا ہے؟ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی رہیں گے۔ جبل رحمت جو میدان عرفات کے دامن میں ہے، یہاں حاضری پر واقعتاً رحمتوں کا نزول محسوس ہوتا ہے۔ ان رحمتوں کو محسوس کرنے کے لیے دل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جگہوں کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہوئی؟ بس یہ سب میرے اللہ کا نظام ہے، جس جگہ کو چاہے عظیم بنا دے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، محبتوں کا مرکز ہے۔ حجاج کرام پوری دنیا سے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتحاد امت کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک لباس میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس حاضری میں مجھے تو ایک ہی شے بار بار جو ذہن کو مضطرب کرتی ہے، وہ حقیقت سے دوری کی کیفیت۔ ان جگہوں پر اصل نور کے حصول کی بجائے محض پہاڑوں پر نام لکھنا وغیرہ جیسے اعمال میں مشغولیت ہو جاتی ہے۔ ان جگہوں پر واقعی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر شرط ہے کہ دل سے حاضری ہو۔ ایک قائد کی مان کر اللہ کے پیغام کو پوری محنت اور لگن سے پوری امت میں پہنچانا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان جگہوں کی برکات عطا فرما۔ معراج عمر بھر کی مشقتوں کا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کی سمت میں بیٹھا جب اس ترتیب پر دھیان گیا تو اللہ کے فضل سے یہ بات واضح ہوئی۔ معراج عمر بھر کی مشقت کا تحفہ ہوتی ہے۔ ہدایت سے مراد کائنات کے راز ہیں جو صرف مومن کو عطا ہوتے ہیں، اور مومن نہ تو جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی ناشکرا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال اس معیار پر بسر کیے کہ صادق اور امین کہلائے، اور جب توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو تمام تکالیف و مصائب کا سامنا تھا، مگر ہر حالت میں شکر گزار رہے۔ حتیٰ کہ طائف والوں کی طرف سے پتھر برداشت کر لیے، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدق و شکر اپنایا جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے، ہم نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن نہ تو جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی ناشکرا۔ بس جب مومن اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے لیے معراج بن جاتی ہے، یعنی اللہ اسے کائنات کی راز عطا فرماتا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لے، سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مسجد کی تعمیر اور یتیموں کا احساس
اور حالات حاضرہ۔ دین اسلام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مجبور نہیں کرتا، اور اسی طرح کسی بھی شخص کو جذباتی طور پر اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ مسجد نبوی میں بیٹھا یہی احساس میرے دل پر وارد ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد پر مسجد بنانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور اس کی قیمت لگائی تو ان بچوں نے اس زمین کو ہبہ کرنے کا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا اور باقاعدہ قیمت دے کر اس کو خریدا۔ کتنی حسین ادا ہے میرے مصطفیٰ میرے رہبر کی کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، جو نبی مسجد بنانے کے لیے یتیموں سے مفت زمین نہیں لے رہا، وہ یتیموں کے مال کے بارے میں کس قدر حساس ہے۔ یاد رکھیں آقائے نعمت نے ہمیں دوسروں کے مال کے بارے میں کس قدر خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حرص، لالچ، مال کی محبت نے ہمیں کس قدر اندھا کر دیا ہے کہ کتنی بے رحمی سے دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنا، پھر اس پر فخر کرنا اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں۔ زمینوں کے ناجائز قبضوں اور وراثت کے مسائل میں کوتاہی نے ہماری زندگی کو نفسیاتی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم ظالم ہیں۔ میں ایک ایسی مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت جہاں اسلامی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کی گئی، اور اسی مسجد میں اسلام کو بطور نظام بیان کیا جاتا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت کو عملی جامہ پہنایا گیا، جہاں مال و دولت اور ظاہری حیثیتوں کی بنا پر فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ اس مسجد میں بیٹھ کے میں ان خیالات میں گم ہوں کہ اس مسجد سے ملنے والے پیغام نے دلوں کو توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلایا، جس نے عدل و مساوات کو فروغ دیا۔ ہاں، یہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، امن و محبت کا مرکز۔ پھر رونا آیا، ہم نے بھی مساجد بنائی، کیا ہماری مساجد میں وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ اے اللہ، اس مقدس مسجد کا فیض جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا پورے روئے زمین کی مساجد اور ان میں کام کرنے والوں کو عطا فرما۔ اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ میں جس مسجد میں بھی خطبہ دوں تو وہ خطبہ مسلمانوں میں الفت و محبت پیدا کرنے والے الفاظ پر مشتمل ہو۔ اے اللہ، ہماری مساجد کو بھی ایسا بنا دے جہاں دل ایک ہو جائیں اور ایک اسلامی معاشرے کی حسین جھلک نظر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔